Assalamu alaikum, ex-aviation cadet Sabir Shah here for my channel, Aviation Cadet 9936. جو کوشچن آپ نے جو بھی پوچھے ہیں وہ سارے کے سارے میں کور کر چکا ہوں آلریڈی، لیکن I don't want you to go and search back اور جناب آپ دوبارہ جا کے چیک کریں کہاں پہ ہے وہ. تو جو کنسرن انفارمیشن ہے اسی میں بات کروں. سب سے پہلے جو کوشچن آنسر دے دیتا ہوں میں. پہلے سب سے آپ نے پوچھا جناب کہ وچ آر دا کورسز دیٹ وی کین انرول ان سیمسٹر بریک لائک سی سروائیول اینڈ ماؤنٹینئرنگ. وٹ آر دی ادر کورسز دیٹ آر اویلیبل. کیونکہ جب رجسٹریشن پیریڈ ہو رہی تھی تو میں نے بہت سے لڑکیوں کے پیراٹروپنگ کے بیجز بھی دیکھے تھے. سوری ٹورڈس دس سائڈ اگین مرر امیج ہے تو یہ میری رائٹ سائڈ ہے. تو جو پیراٹروپنگ کا جو ہوتا ہے وہ اس پہ لگتا ہے. فراگمین کی ایک ٹرائنگل ٹائپ ہوتی ہے وہ یہاں پہ لگتی ہے. ماؤنٹینئرنگ کی ایک چڑیا ٹائپ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ٹاپ پہ لگتی ہے. تو جی ڈی پی سولو کا ونگ بھی پہلے لگاتے تھے اسی طرح ٹاپ پہ کہ اگر آپ نے کوئی سولو کی ہے تو اس کو ہم چڑی کہتے تھے. چڑی لگ گئی جی میں. فراگمین کو ڈڈو کہتے ہیں ہم. ہمارے وہ ٹپکل لینگویجز ہیں اپنی ایئر فورس کی جو ہے جو نارمل سول لینگویج یوز کرتے ہیں اس میں اس کو کٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کو صرف ہماری لینگویج میں کہا تھا لگ گئے. ٹھیک ہے جی. اور ہم یہ کہتے ہیں بجنی ہے. دور کی تو نہیں بچ سکتی نا. تو بس یہ اس قسم کی جو ہے وہ کوڈ ورڈز میں بات ہوتی ہے. جو اردو میں اگر کبھی بات ہو بھی تو بجنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سیرا رنگ ہے. ٹھیک ہے. لگ گئے کا مطلب کہ اب میں چک ہو گیا ہوں کسی سینئر سے. اس کا مطلب کہ آپ شامت آئی ہے. تو کافی ساری وہ ٹرمنالوجیز ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سے ان کے بارے میں بات کریں گے. میں جب لاسٹ ٹائم میں نے اکیڈمی وزٹ کی تھی تو جو ٹریننگ آفیسرس تھے ان سے میری بات ہوئی تھی. تو انہوں نے جو بتایا ٹریننگ میں تو بہت زیادہ چیزیں. ہارس بیک رائڈنگ آ گئی ہے, فینسنگ آ گئی ہے, بیڈمنٹن انکلوڈنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو گلیڈر وہ جو تھا میں نے تو یہاں پہ جانا مڑا تھا پیسے دے کے کوئی $150 کا 15 منٹ کا چکر. ہماری پہلی سنو فال ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ویدر جو ایک دم چینج ہوا تو ناؤ گیٹنگ بیک ٹو دا کف اگین. تو $150 کا ایک چکر 15 سے 20 منٹ کا. تو اس پہ بھی کنٹرول ہوا اوپر جا کے, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ میں پائلٹ ہیں یار تھوڑی عزت بخشیں. تو اس سے 2-3 منٹ کے لیے کنٹرول دیے تھے. بڑا سلگش کنٹرول تھے. یعنی آپ ان پٹ ڈالتے ہیں اس میں تو کوئی اس کو 3 سیکنڈ بعد اس کو آتا ہے یاد کہ وہ ان پٹ آئیے. تو پھر وہ جو گلائڈر ہے وہ اسٹارٹ ٹو ٹرن ٹو دیٹ سائڈ. پھر جب رول آؤٹ ہونا ہوتا ہے تو پھر آپ ان پٹ ڈالتے ہیں. پھر جہاز سوچتا ہے تھوڑی دیر, پھر اس کے بعد دوبارہ وہ سیدھا ہوتا ہے. تو یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے جناب ایئر فورس میں. یہ ڈیورنگ ٹریننگ آپ نے کمپلسری کرنی ہوتی ہے. پھر آپ پیرا ٹروپنگ ہے آپ کی, پیرا شوٹنگ بھی ہے. پیرا ٹروپنگ میں ایک چیز ہوتی ہے تو اس میں پہلے آپ, لیکن یہ چیزیں سب سے پہلے آپ کو گراؤنڈ پہ کرائی جاتی ہیں. یعنی مکمل طور پہ آپ کو فلی فٹ کیا جاتا ہے. اس کی وہ ایکسرسائز لگی ہوئی ہیں, اس کی رسے جیسے لگے ہوتے ہیں, ایسے ہینگنگ برجز ہیں, سب کچھ کچھ کروا کے کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, رکھنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ سب کچھ آپ کو وہاں پہ کروایا جاتا ہے. مطلب اٹ از فل آف ایڈونچرز ڈیورنگ یور آف ڈیوٹی ٹائم. یہ چیزیں آپ اگر اپنی لائف میں ونس ان لائف ہوتی ہے. اگر آپ ٹریولنگ پہ بھی جائیں تو بندہ ایک دفعہ ہی اس کو شوق پورا کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسری دفعہ وہ نہیں کر سکتا. ریزن بینگ کہ بھائی سپر ایکسپینسو چیزیں ہیں. یہ آپ کو ایئر فورس فری میں دیتی ہے. لو انجوائے کرو, لے جائیے گلیڈر اٹھائیں. وہ ایون لڑکیاں جو ہیں وہ بھی وہ گلیڈر جو اٹھا کے جو وہ جا رہی ہوتی ہیں, جو پیچھے پیٹھ کے ساتھ پہ لٹکا ہوتا ہے. اینڈ دے فلائی اپ ٹو لائک اراؤنڈ 500-600 فٹ AGL ابو گراؤنڈ لیول. تو جناب آپ کی جو ایڈونچرس لائف ہے نا, پوری زندگی میں جس پاکستان میں ہماری عمر تک کے بندوں میں کسی نے وہ کام کیا نہیں ہوتا جو آپ کو ایئر فورس آپ کی ارلی ٹینز میں یا جب آپ فلی ایڈلٹ ہو جاتے ہیں, ٹین ایجر جو 19 سال کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد تک جو تو وہ آپ کو سب کچھ کروا دیتے ہیں ان 2-2.5-3 سال میں. Light calisthenics. Nice video and thank you so much for explaining my question in detailed manners. یہ جو ویڈیو جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جناب. آپ نے پچھلی دفعہ کوشچن پوچھا تھا تو میں اس کا رپلائی کیا تھا. So hope that you will join forces one day. اب جو نئے بندے ہیں ان میں سے یہ کوئی ہیں شیڈوز 731.
انہوں نے 2849 کو ٹیگ کیا کہ سر میں اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، سر کیا مجھے آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے کیونکہ میں بھی جی ڈی پی کا اسپائرنٹ ہوں. تو چلو 731 صاحب، میرا واٹس ایپ گروپ موجود ہے اور اس کی کمیونٹی میں اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں جو بھی آتی ہے، تو میں اس میں لنک بھیج دوں گا، آپ اس کو جوائن کر لیں. اور بیٹر ٹو سی دا سیریز جو میں نے انیشل ڈے سے اسٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میں، اس کو آپ دیکھیں، پلے لسٹ میں موجود ہے نیچے. اینڈ دین اف یو ہیو اینی کوسچن ٹو آسک. یہ ربیکا اکرم 7310، پہلا تو ان کا تھا السلام علیکم سر، آئی ہوپ یو آر فائن. I want to join PAF as commission officer in admin or special duties. Kindly guide me about ISSP and applying criteria. اگست میں آئے گی ویکینسیز ہماری. اگست گزر چکا ہے بھائی، اچھا نیکسٹ اگست میں. اوکے. سیکنڈ کوشچن تھا اگین ربیکا اکرم 7310، اینڈ سر از اٹ پاسبل کہ جی ڈی پی کے لیے آئی سائٹ کی اور ہائٹ کے پوائنٹس میں ریلیکسیشن دی جائے؟ بیکاز ویب سائٹ پر تو نہیں تھی ریلیکسیشن، بٹ اٹ از پاسبل کہ ہو سم سی ایمز اور پوائنٹس. اوکے، دو کوشچن آگے ہمارے آڈینس کے لیے، میرے سبسکرائبرس کے لیے، سو اٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا جی، سب سے پہلے تو وہی میں نے سمجھا کہ میری پلے لسٹ میں سب کچھ موجود ہے، اور میں نے اس اسپیسیفک کوشچن کا آنسر اپنے کورس میں ایگزامپل کے ساتھ بھی دیا ہوا ہے وہاں پہ، پورا ڈیٹیل میں ہے. تو اب مجھے بھی نہیں پتا وہ کون سے ایپیسوڈ میں ہے تو اس لیے میں آپ کو بھی تنگ نہیں کروں گا، جا کے میرے پچھلی ویڈیوز دیکھو. دیکھیں، آئی سائٹ چھوٹا موٹا پرابلم اگر ہو نا، آئی سائٹ ویک ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں آپ کو 19-20 کا مارجن دے دیتے ہیں. میرے گروپ کیپٹن ریٹائرڈ، ابھی ریسنٹلی گروپ میں ریٹائر ہوئے ہیں، پچھلے سال. تو وہ گلاسز لگا کے پی ایف ٹی میں مشاق پہ فلائنگ کرتے تھے. پہلے ان کی آئیز ٹھیک تھیں، لیکن وہ جو اکیڈمی جوائن کی تو ان کی آئیز جو ہیں وہ ویک ہو گئی. تو ہی یوز ٹو ویئر دا ریڈنگ گلاسز، مطلب 6x6 نہیں تھیں، وہ چھوٹا سا فرق تھا ایک آنکھ کا. تو ان کو گلاسز پہن کے فلائنگ کی پرمیشن دی گئی، اینڈ ہی بیکیم اے ویری گڈ پائلٹ آن F-7Ps. یس، یہ تو ہو گیا، اکیڈمی جوائن کر لی تھی، اس لیے وہ تو نہیں چھوڑتے، وہ تو کہتے ہیں کسی نہ کسی بندے کو کراؤ فلائنگ، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اوکے، یہ ہو گیا. ہائٹ والا جو پرابلم تھا اس پہ میرے ہی ایک کورس میں رہے ابو، ماشاء اللہ ایئر وائس مارشل ہے، ابھی ریسنٹلی پروموٹ ہوئے. تو ان کی ہائٹ کم تھی، ان کی 1 انچ کم ہائٹ تھی. تو جب وہ انیشل ٹیسٹ کے لیے گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر اپلائی کیا، اور حالانکہ ان کی ایج بھی اس وقت میرے خیال میں 19+ ہو گئی تھی. تو عام طور پہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، 18 سال کی عمر کے بعد آپ کی ہڈیاں گرو نہیں کرتی، اینڈ یو جسٹ اسٹاپ گروئنگ، کیونکہ آپ کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہڈی گرو کرتی ہے نا، اس سے آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے. تو میڈیکلی 18 سے 19 سال کی عمر کے درمیان اس کے بعد آپ کی ہائٹ بڑھنے کا امکان 0.01% ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو بھی مارجن میں لیتے ہیں کہ چلو آگے بڑھ جائے گی ہائٹ. تو ان کو وہ گریس دی گئی. انہوں نے جب انیشل گئے، انہوں نے ہائٹ ناپی، بھی تمہاری جو ہے اتنے سینٹی میٹر کم ہے. تو وہاں پر انہوں نے اپلیکیشن ڈالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیونکہ میڈیکل سب سے اینڈ میں ہوتا ہے انیشل ٹیسٹ کے بعد، اس وقت ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا. تو اس کو پھر کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی باقی پرفارمنس کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ان کو وہ گریس دی گئی. اسی طرح میرے کورس میں تھے، ان کی ایج زیادہ تھی، وہ بھی ہمارے چاپرس پہ تھے، چاپرس بھی ہیلی کاپٹرس پہ، وہ بھی ابھی ریٹائر ہوئے ایز اے گروپ کیپٹن. تو ان کی ایج ایک نہیں بلکہ 2-3 تھے جن کی ایج جو تھی وہ اس لمیٹڈ ایج سے اوپر تھی، ایٹ دا ٹائم آف ISSP اوپر ہونی تھی. تو اسی طرح انہوں نے جب انیشل ٹیسٹ میں کو جب ناٹ ریکمینڈ کیا گیا کہ بھائی نہیں، آپ کی ایج اوپر ہو گئی ہے، انہوں نے اپلیکیشن ڈالی. وہ سلیکشن کو ہینڈ ریٹن اپلیکیشن ہوتی ہے، اور وہ کنسیڈر کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یار کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ یہ وہ والا صاحب تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ہمیں آنے دینا جی، بس بالکل سختی ہے ادارے میں ہوتی ہے، لیکن آپ کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ دیں آپ کو موقع. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ یہ ریگریشن رکھے کہ اس نے کبھی اپلائی نہیں کیا.
اور اس وجہ سے اپلائی نہیں کیا کہ فورسز نے اس کو آنے نہیں دیا اس میں نہیں. سو وہ یہ 19-20 کے فرقوں کو وہ خود ہی بغیر کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو مجھے لکھ کے دے سکتا ہوں. میں نے بتایا میرا اپنا 43 کلو وزن تھا. ٹھیک ہے, مجھے انہوں نے ایک دفعہ 7 دن دیے, پھر ایک دفعہ پھر 7 دن ملے. 14 دن کے اندر مجھے وہ 49 کلو کرنا تھا. میں نہیں کر سکا, کیلے کھا گیا تھا آخری دن. وہ بھی نہیں سے میں نے بتایا ہوا. تو دے ڈونٹ کیئر. ہاں, اب اگر آپ کی آئیز کا کوئی ایسا پرابلم ہے جس میں آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں, اس کو کورنیا کہتے ہیں, میرا بیماری ہے, یا آپ کی کراس سائڈ ہے, آپ ٹورڈز آؤٹ سائڈ یا ٹورڈز ان سائڈ, کوئی اس میں اینگلز کا جو فرق ہے وہ ایک خاص لمٹ ہے اس کی بھی, کہ وہ میڈیکلی وہ چیک کرتے ہیں, کہ وہ آپ کو سالم اٹھاتے ہیں مشین کی, اور مشین آپ کو ان کو بتاتی ہے کہ اس کا کتنا ڈفرینس ہے اینگلز میں. عام بندے کا تو بالکل کلیئر کٹ ہوتا ہے نا کہ دونوں 0 ڈگریز پہ ہوتی ہیں. تو کچھ بندوں کی کچھ آنکھ ایک سائڈ پہ ہوتی ہے, ایک سائڈ پہ ہوتا ہے نارمل ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس کی ایک خاص لمٹ ہے, وہ اب ایکسیڈ کر جائے کہ وہ پھر سرجری سے فکس ہونی ہے. اور میں نے جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ سرجریز آر ڈینجرس فار GDPs. کسی قسم کی بھی سرجری, سوائے ناک کی سرجری, کیونکہ بہت ہڈی بہت جلدی ریکور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو چیزیں آپ کی جلدی ریکور ہوتی ہیں ان کی سرجری پہ وہ کچھ نہیں کہتی. لیکن جہاں پر اوپن باڈی سرجری ہوگی وہ ذرا پرابلم رہتا ہے, کیونکہ پریشر ڈفرینس پھر آپ کا جسم نہیں سہار سکتا. یہ آپ کے لیے فیٹل ہے. تو ایسی کوئی جگاڑ بھی نہ کریں کہ یو آر انفٹ اور آپ جا کے جناب وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کر رہے ہیں, جگاڑ نکال کے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ فیٹل ہے. دس از لائف اینڈ ڈیتھ میٹر ہوتا ہے یہ. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر تو آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر دی ہے, سیکنڈ اوپینین جا کے لیں میڈیکل گراؤنڈ پہ, آئی سائٹ پہ یا ہائٹ پہ یا اس پہ سیکنڈ اوپینین جا کے لیں. CMH جائیں, MH جائیں, وہاں سے جا کے دوبارہ اپنی ہائٹ, آنکھیں جو بھی ہے وہ چیک کروائیں. اگر تو وہ ڈاکٹر بھی آپ کو سیم چیز ریکمینڈ کر رہا ہے کہ بھائی نہیں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, تو دین forget about it. اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی. تو یہ تھا جی 2 چیزیں. اب چونکہ یہ کنٹینیو ود مائی اسٹوری ان ایپیسوڈ 10, اس میں تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہم نے بتایا کہ ہم نے ہاف ٹیک پہنی ہوئی ہے اور پہلا سیمسٹر کلیئر ہو گیا. پہلے سیمسٹر میں اب میں مارک شیٹ دیکھ کے میں وہ مارکس بتا دوں گا میرے کتنے آئے تھے, کتنے % مارکس آئے تھے پہلے سیمسٹر میں اوور آل تھے. جو ہم کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں, ابھی ہم پرائمری فلائنگ ٹریننگ کے لیے نہیں گئے, یہ صرف جو ہے کالج آف فلائنگ ٹریننگ جہاں پہ آپ کا ایکیڈیمک ہوتا ہے سارا, فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایو, سائنس, یہ بایو سوری نہیں جیوگرافی اور باقی جو ایئر فورس کے اپنے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم. تو I was I think plus yes not I think I was plus 60% سے اوپر میرے مارکس آئے تھے. اور یہ وہ بندہ ہے جس کے FSC میں 561 نمبر ہے. تو اب یہ تھا کہ فراگمن کورس سے ہم واپس آئے, 2 دن گھر گزارے امی ابو کے ساتھ. ابو تو نہیں ہوتے تھے میرے پاکستان میں, امی ہوتی تھیں, امی بھائی وغیرہ ہو گئے, دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو اب ادھر زیادہ تو وہاں پہ نا پہلا انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ. میں جو واپس گیا, اب ٹھوٹ تھی نا, یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے, ہمیں ID کارڈ ایشو ہوا ہے, اس کے اوپر آپ یونیفارم کی پکچر ہے, ساتھ انگلش میں لکھا ہے صابر سے ہائٹ, ڈیٹ آف برتھ, سارا کچھ, پیچھے PF کا مونوگرام بنا ہوا ہے. تو بڑا خوبصورت قسم کا ایک ID کارڈ بھی ایشو ہوا. تو اب میں جب راولپنڈی پہنچا تو میرے چچا نے مجھے کہا, میرے بڑے چچا ہیں نور حیدر شاہ نام ہے ان کا, تو پالا ہوا انہوں نے بچپن سے, تو بڑے نائس. اب میں ریسنٹلی ملتے بھی آیا تھا. تو وہ ہمارے گھر سے جا رہے تھے اپنے گھر, تو انہوں نے کہا بیٹے مجھے بائک پہ اتار دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ بائک پہ ڈبل سواری منع ہے, اور ہمیں بائک اب جو ہے نا اب ہیلمٹ کے بغیر ہم نہیں رائڈ کر سکتے. یہ ایئر فورس کا کنڈکٹ جو رولز تھے وہ تھے, جب آپ باہر جائیں گے نا اور آپ نے اگر CVs پہنے میں اپنے, جو کہ ہوتا ہے جس کو ہم CVs کہتے ہیں, جس میں بتایا تھا کہ وہ نیوی بلو کوٹ ہوتا ہے, بٹن کی شرٹ ہوتی ہے, ریڈنگ کی ٹائی ہوتی ہے, اور اسٹیل بریک کی پینٹس ہوتی ہیں, نیچے آکسفورڈ شوز ہوتی ہیں. یہ بڑا اس کے اوپر ایئر فورس کا مونوگرام بھی لگا ہوتا ہے یہاں پہ کوٹ کی جیب پہ. تو اس میں آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. یو کانٹ ڈو اٹ, یو کانٹ اسموک ان پبلک, یو کینٹ سیٹ ایٹ دا بیک آف وین, اپنے فرنٹ پہ بیٹھنا ہے. آپ عام پبلک بس پہ نہیں سفر کر سکتے. وہ جو سمانے میں ہوتی تھی نا, وہ موبائل آرٹ کو کہتے تھے, خوبصورت بسیں, وہ کیلیگرافی کی ہوتی تھی لوگوں نے, چودھری 11.
اب بس ہی تیرا اسی اس کا بھی قصہ سناتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو. تو مجھے یاد ہے میں خیر چچا کو بٹھایا پیچھے, ہم لوگ عسکر مال چوک پہنچے تو وہاں سے روڈ کراس کرنی تھی, تو اشارہ ریڈ ہو گیا تو ہم رک گئے. انہوں نے کہا رکتا کون ہے پاکستان میں, لیکن اب چونکہ ڈفرینٹ ہو گیا تھا, سب تو قانون کی پاسداری بھی کر رہے ہیں, خود کو پتہ ہے کہ بھائی دس سیوز یور سیلف. ہیلمٹ پہننا آپ کو بچاتا ہے کسی اور کو نہیں, یا ریڈ لائٹ پہ رکنا بھی آپ کو بچاتا ہے کسی اور کو نہیں. تو اس لیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں بھائی, لیکن ہم نے بھی قانون توڑے ہوئے. جب میں یہ نہیں کہتا کہ بیکاز وی ور سویلین تو اس لیے توڑے ہوئے, نہیں, وہ ایج ایسی تھی. ہاں اگر 25-30 سال کا بندہ وہی کوئی کام کر رہا ہے, ہیلمٹ نہیں پہن رہا, اشارے توڑ ہے, تو پھر وہ میچورٹی ہوتی ہے. ٹین ایج میں چلیں اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن چونکہ میں نے خود یہ کام کیا ہے تو میں اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن میں اپنی سوچ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مستی ہوتی ہے, مطلب مسٹ ٹائم ہوتا ہے, تو اس لیے ہو جاتا ہے. اور یہ تو بھی میں 18 سال کا تھا, تو رکے تو پولیس والے آ گئے, ٹریفک پولیس پہ. انہوں نے آ کے سیدھا, ہماری دو بیٹھے ہو کیوں؟ جی تو بیٹھے ہیں, وہ چچا نے جانا ہے تو کیا, وہ کہتے ہیں ڈبل سواری, تو پتہ نہیں من ہے. میرے سامنے سے موٹر سائیکل گزرے, ڈبل سواری ہے, میں نے کہا تو وہ کی ہو رہے, کہتے تو اپنی خیر کر. ہم نے میں آ کے نکالا کارڈ اپنا, میں کہا یار میں اس میں ملٹری میں ہوں. اب ہوتا کیا ہے, پولیس والوں کو ملٹری کا کیا پتہ, یا عام لوگوں کے ذہن میں جب یا ملٹری کا ورڈ یوز کریں گے تو خاکی وردی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, سب رنگ کی ٹوپی آ جاتی ہے سر پہ. اب ہمارے یونیفارم کی جو پک لگی ہے وہ بلو رنگ کی یونیفارم ہے, اور اوپر ٹیپ شو لگی ہے, دوسری لگی ہے. اسے کارڈ دیکھا, آ کیے میں کیا آئی ڈی کارڈ ہے آج جو بتا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ملٹری سے میرا تعلق ہے. کہتا نہیں کوئی چلان سی, چلو سائڈ پہ آ جاؤ. اچھا چلان ہوگا ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میں, کیونکہ میرا تو آئی ڈی کارڈ بنا نہیں تھا, میں نے یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا ہوا کہ ابھی تو میری ایج نہیں ہوئی تھی, اور آئی ڈی کارڈ تو میرا بنا نہیں تھا. میں تو بے فارم پہ گیا تھا وہاں پہ. اس زمانے میں آپ کو نہیں ملتے تھے آئی ڈی کارڈ 18 سال سے کم عمر کی ایج میں. تو کہتے ہیں اب یہ رکھیں گے ہم آپ کا اس کے عوض, اور آپ کا چلان کاٹیں گے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ان کو چیز دینی ہوتی ہے, یا پھر موٹر سائیکل بند کراؤ. لیکن موٹر سائیکل بند ہو جاتی ہے تو اس کی سپرداری ہوتی ہے, وہ کچہریوں میں جانا پڑتا ہے, بڑا لمبا چکر ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کبھی. تو میں نے اس کو کہا کہ کتنے پھنس گئے یار. اس نے آگے سے کہا نہیں تو ملٹری کا ہے ہی نہیں ہے. میں کہا یار پاکستان ایئر فورس کے تعلق ہے, پائلٹ ہیں. نہیں, اور پائلٹ کا کیا ہوتا ہے, ان کے ذہن میں کوئی سبز رنگ کا یونیفارم ہوگا, گھی شوٹ پہنا ہوگا, جناب کلاسیز ہوگی ریبن کی, اور یہ اوپر سے انہوں نے ٹھن ٹھان بنائی ہوگی, تو یہ پائلٹ ہوتا ہے. تو یہ تو بلو رنگ کا یونیفارم, تو پائلٹ آ گئے. مطلب میں وہ ان کو بھی بلیم نہیں کرتا, ایک جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے, آف کورس اٹ از لائک دس. سو انہوں نے چلان کاٹا. اچھا میرے پاس وہ جو مجھے نہیں پتا کہ وہ گاڑی کہہ رہا ہوں, ہم تو گاڑی کہتے ہیں ویسے پنڈی میں, موٹر سائیکل کو گڈی کہتے ہیں. تو میرے منہ سے ایک دم پھر بدی نکل گیا, گاڑی موٹر سائیکل تھا. تو عام طور پہ جو موٹر سائیکل کے جو سائڈ پہ جو اس زمانے کے جو ٹاپے میں نا وہ سارے رکھے ہوتے تھے ڈاکومنٹس, وہ جو بک ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو, رجسٹریشن کی کاپی جو ہوتی ہے وہ وہاں پڑی تھی. مجھے بڑا زیادہ بھی نہیں رہا بالکل. تو چچا نے نا پھر اپنا شناختی کارڈ نکال کے دیا اس کو. میں اب افسر ہوں بننے والا جو بھی ہوں, تو اس لیے مجھے تو تھوڑی سی وہ فیل ہوتی کہ یار یہ دیکھیں بزتی کرا دیا پولیس والے نے, کر دیا. تو چلان ہمارا سے نہیں کیا. جب چچا نے آئی ڈی کارڈ اس کو دکھایا نا, تو چچا نے بھی مجھ سے بات کی نا کہ یار بھتیجا پتر ہے, چھوڑنے جا رہا ہے, میں بیمار ہوں, تو کار چھوڑنے جا رہا ہے, تو چھوڑ اس کی جان دے. اچھا پھر کہنا اچھا, تو پھر کیونکہ وہ لوکل ایڈریس ان کا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر, ساتھ ہی جو ہمارا جو ایریا اس کا وہ ان کا کشمیری وہ ہے, لیکن جو رہائش لکھی ہوئی تھی اس وقت کی, ایک مستقل پتہ ہوتا ہے نا, وہ تو کشمیر کا لکھا ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ پہ, جو وہ کشمیری ہے, اور جو اس وقت کا جو پتہ تھا. تو اس نے کہا جاؤ. وہ میری تھوڑی سی وہ ہوگی, تھوڑی سی بےزتی ہوگی, ہر بےزتی کیا ہوگی, اگین پرسیپشن ونز اوور ریالٹی. تو پرسیپشن جو وہ جیت جاتی ہے, ریالٹی یہ تھی کہ بھائی if that card has been shown to you and if you want to give some grace to that person you should.
لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں تھا میرا اس قانون توڑنے کا. ڈبل سواری منع تھی, مجھے نہیں پتا تھا, وہ دیٹس اے سیپریٹ ایشو. لیکن جب وہ منع ہے تو اٹس مائی رسپانسبلٹی, آئی شوڈ بی نوئنگ اباؤٹ دیٹ, اباؤٹ دوز اپڈیٹس. اگر مجھے وہ نہیں پتہ لگا, مجھے نہیں پتا تو میرا قصور ہے, نہ کہ جنہوں نے وہ ایشو کیا ہوا ہے. تو اینی ہو نکل گئے, وہ پہلا ایشو ہو گیا. تو خیر اس کے بعد پھر اکیڈمی میں واپس پہنچ گئے. 2-3 دن بعد گھروں نے صحیح آؤ بھگت کی, تو یار یہ دعوتیں چل رہی ہیں, ٹی پارٹی چل رہی ہیں جناب, ہم وہی پرانی گپیں مار رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے وہاں پہ. اب ان کو میں کیا بتاؤں, ان کے ذہن وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ میں ان کو بتاؤں جی کہ 100 پش اپس کرا دیتے ہیں وہ, تو وہ اچھا پھر وہ بھائی 100 پش اپ, میرے ایسا بندہ کانگڑی جس سے 30 ہی نکلتے, اس کو 100 کروا رہے ہیں. اچھا پھر یار وہ گولڈنز کرواتے ہیں, وہ 380 180 کرواتے ہیں, 360 کرواتے ہیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, تم کو بتانا ہے کی کراتے پھر کی تو جہاں ڈانٹ پہ جائے تو کتنے چلا گیا. یار آہو ایسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھیجا ہمیں جہاز اڑانے کے لیے تھا, تو یہ کس کام پہ لگا دیا. پھر ان کو بتایا کہ سائیکل ہفتے میں نا ایک دفعہ جن چھوڑی ہوئی تھی اس دن چلاتا ہوں میں. ایسے نا وہ کھڑے ہوئے میرے دوست نے, وہ تو کتنے چلا گیا یار. بالکل یہی بات ہے کہ میں کدھر چلا گیا ہوں. تو وہ ایک بیریئر سا آ گیا, ایک کانفلکٹ سا آ گیا, کانٹرڈکشن نہیں, کانفلکٹ ایک آ گیا. لیکن بہرحال وہ میں نے کوپ اپ کر لیا, اور وہ 2-3 دنوں میں دوبارہ اسی طرح ہو گئے. پھر وہ سویلین روشن واپس آئے تھے نا آپ نے, تو موٹر سائیکل سے یہ چلانا وغیرہ یہ وہ. تو خیر اچھا ٹائم گزرا جی, 2-3 دن جو گزارے. اس کے بعد چلے گئے واپس اکیڈمی چلے گئے. اب اکیڈمی میں وہی تھا, اب نئی جونیئر موسٹ نے آنا تھا, تو میں نے اس میں بھی والنٹیئر کیا ہوا تھا. تو ہم اکیڈمی کے ٹائم سے بھی 3 دن پہلے گئے. یہ ہمارے کو 15 سے 20 دن کی چھٹیاں تھیں, جس میں 12 دن ہمارے لگے تھے اس پہ فراگمن کورس پہ, اور 3 دن گھر میں گزار کے. تو اکیڈمی کی رپورٹنگ سے 3 دن پہلے میں پھر پہنچ گیا وہاں پہ نئے جونیئر موسٹ کو ریسیو کرنے, کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس تھا اپنا جونیئر موسٹ ہونے کا. تو اب ہم جناب تھوڑا سا ہم بھی رو جما سکتے ہیں. تو کیونکہ اس ٹائم پہ جو بھی کیڈٹس آتے ہیں, ڈیوٹی کیڈٹس جو آتے ہیں, جونیئر موسٹ میں سے 2-3 اٹھائے جاتے ہیں. اس کے بعد 1 ٹرپ میں سے 1-2 اٹھا لیے, پھر 2 ٹرپ میں سے 2-3 آتے ہیں. یہ چین آف کمانڈ انہوں نے بنانی ہوتی ہے, اور اگین وہی ان کو ایریا فیم دینا ہوتا ہے, ان کو لاجسٹکس دکھانے ہوتے ہیں, ان کو یہاں پہ کیسے تمیز سے رہنا ہے. اب ہم انسٹرکٹر کے طور پہ آ گئے, اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ اب ہم استاد بن گئے. وہاں پہ کسی کو سکھا رہے ہیں کچھ کہ بھائی پش اپس کیسے کرنے ہیں, آپ نے شیپ کیسے کرنی ہے, اس کو استری کیسے مارنی ہے, آپ نے کھانا کیویں کھانا ہے, تسی ٹیبل مینرز کیا ہیں, سینئر سے بات کرنے کے مینرز کیا ہیں. تو آپ دیکھیں اسی وہ پہلے 6 مہینے کے اندر اب وہ رسپانسبلٹی آ گئی سب سے جونیئر موسٹ کے ذمہ, کیونکہ ہم نے ان کو سکھانا ہے. اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو ہمارا 1 ٹیپر ہمیں رگڑا دے گا, اور اگر انہوں نے صحیح نہیں سیکھا تو 1 ٹیپر کو جو ہے 2 ٹیپر پوچھے گا اس سے کوشچن, ہاں یہ تم نے نیچے بندہ اپوائنٹ کیا تھا. لیکن ایونچولی اتنا وہ نہیں ہوتا, سب بندے کو پاپ کر جاتے ہیں. تو اب چونکہ اب 1 ٹیپ میں آگے جونیئر موسٹ کو نئے والا کورس 100 GDP تھی, وہ بھی شارٹ کورس 2.5 سال کا کورس ہماری طرح کا آخری. یہ 2 کورسز ہیں وہ کافی عرصے تک جو صرف شارٹ کورس, شارٹیسٹ کورس ایئر فورس کی ہسٹری میں 2.5 سال کے 5 سیمسٹرز میں گریجویٹ ہو گیا ایز اے فلائنگ آفیسرز. اور ان کے ساتھ پیرل تھا 47th انجینئرنگ کورس. تو ان کا بھی وہی پڑھا تھا. اگین انہوں نے اپنے جو 2 کورسمیٹس تھے, 2 کورسز تھے, ان سے پہلے گریجویٹ ہو جانا تھا. اب جو 100 CDP والے تھے, انہوں نے جو ہمارے پیرل کورس جو آیا تھا, جو ہمارے کورسمیٹس تھے 46 انجینئرنگ کورس, ان سے 6 مہینے پہلے گریجویٹ ہو رہا تھا. ہمیں تو وہ سپر سیڈ نہیں کر سکتے بیکاز ہم 99 GDP ہیں, وہ 100 GDP ہیں, تو ہم نے تو 6 مہینے پہلے ہی گریجویٹ ہونا تھا. لیکن جو ہمارا جو پیرل کورس تھا, پیرل کورس جو ہمارے ساتھ جنہوں نے اکیڈمی کٹھے رپورٹ کی تھی فورسز کا, 100 والوں نے ان کو کراس کر لینا تھا. تو جو نوشنز ہم دکھاتے تھے 45th والوں کو, کیونکہ ہم سے 6 مہینے سینئر تھے, لیکن ہم نے ان سے 6 مہینے پہلے گریجویٹ ہو جانا تھا, تو ہم ان کو کبھی تو ڈسیو کرتے تھے. ہمارا اس میں فورسز میں کہا تھا کہ بل شیٹ مارنا. بل شیٹ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ بکواس کر رہا ہے,
لیکن اس کے پراپر ٹائم میں بل شٹ مارا. اس میں سینئر جو ہے نا وہ اسٹرینتھ 10 میں آپ کے منہ سے تقریباً کو آدھا 1 انچ اس کا منہ آپ سے منہ سے پرے ہوتا ہے اور وہ دھاڑ رہا ہوتا ہے آپ پہ. اور اس ایک جملے میں ایک بلڈی آئے گا, ایک ایف ورڈ آئے گا, ہر ناؤن سے پہلے, ہر ورب سے پہلے, ہر ایڈجیکٹو سے پہلے. تو اندازہ کر لیں کہ دس از اے ریڈ ایپل, سو دس از بلڈی ایف انگ ریڈ بلڈی ایف انگ ایپل. تو یہ جملہ ویسے ہی لانگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اسٹرینتھ 10 وہ شارٹ کر تھوکے نہیں کری ہوتی ہے آپ کے اوپر. لیکن آپ سامنے کھڑے ہیں, سن رہے ہیں, کان آپ کے پھٹ رہے ہیں, لیکن میں سننا ہے بھائی. تو اکثر نوشن شروع کرنے کے لیے جو نا ہم اگر جو 45 والے ہیں یا 100 والے 46 والے مثال کرتے تھے, تو کوئی سینئر آ کے اس کو بل شٹ مار رہا ہے اونچی آواز میں سے, اس کو بتا رہا ہے کہ یو بلڈی والی you didn't cross the line properly, do you know how to march, you bloody idiot, blah, blah, blah. ایسے پڑتی ہیں گالیاں. تو پھر ہم یوں کہتے ہیں ایسے کر کے دوبارہ شام پہ کھڑے ہوئے. تو اس کو بھی بتاتا کہ وہ میرے منہ سے تھوکے نکلتی ہیں. ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی جن سے سینئر کو پرووک کیا جاتا تھا. اس کے پاس سے گزر گیا, اس کو وش نہیں کی, اس کو السلام علیکم سر نہیں کہا. وہ مڑ گیا, مسٹر صابر اسٹے دیر, why don't you wish me? Sir, I couldn't see you. تو واقعی وہ تپ جاتا کہ میں تو نہیں تھا, میں نظر ہی آتا تیرے کون ہے. سر it was dark, I couldn't see. یہ چیزیں ہم سے جو شورٹ شارٹ سینئر تھے ان کے سامنے ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, ایسی بکواسیات نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ کچھ ہم یہ پتا تھا کہ یہ جونیئر ہو جانا ہے, تو اس لیے ان کو جو ہے نا تھوڑا سا لائٹ دیتے تھے ہم. تو 46 والے پھر وہ ہمارے پاس آ جاتے تھے, وہ کیا کیوں ہو رہے, اس نے فلاں نے مجھے ڈس اوبے کیا, اب ہمارے پیرل کورس میٹ ہیں تو ہم تو پھر 100 کی بجائیں گے. تو یہ اس طرح کے کانفلکٹس چلتے رہتے تھے. اس کے بعد پھر ہماری ڈیوٹیز لگ گئی ون ٹیپ میں, جو سب سے جس کو سب سے بہترین ڈیوٹی کہا تھا نا, ایک تو میں نے بتایا کہ پریڈ میں فلیگ کو ہولڈ کرنا, اور دوسرا جو ڈیلی جو فلیگ لورنگ اور فلیگ ریزنگ ہوتی ہے, وہ ایک بہت بڑا آنریبل ہوتا ہے کسی بھی کیڈٹ کے لیے. ہر کیڈٹ کو موقع دیا جاتا ہے, ہر ویک میں ڈیوٹیز لگتی ہیں. تو جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں کیڈٹس کی وہ ہمارے بلٹن بورڈ پہ لگ جاتی ہیں اسکواڈرن کے حساب سے. ہر اسکواڈرن کا ایک بلٹن بورڈ ہوتا ہے, اس پہ ڈیوٹی کیڈٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ فلیگ لورنگ ریزنگ کس کے پاس ہے, فون کال کی ڈیوٹی کس کے پاس ہے, گارڈنگ کی ڈیوٹی کس کے پاس ہے. اس طرح سارا وہ پورا اسکیڈول بن کے آتا ہے, اور یہ سب کام کیڈٹس خود مینیج کرتے ہیں. تو جتنے بھی جو اسکواڈرنز انڈر آفیسرز ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی میٹنگز کرتے ہیں ویکلی, اور اس کی بیس پہ سارا یہ نظام ترتیب دیا جاتا ہے. ونگ انڈر آفیسر جو ہوتے ہیں پھر اس نظام کو چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ اب سب ایوری تھنگ, پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں اکیڈمی انڈر آفیسر کو. اکیڈمی آفیسر جا کے دیتا ہے آپ کے فلائٹ کمانڈر کو یا پھر اسکواڈرن کمانڈر جس کو کہتے ہیں. اس طرح سے پھر جاتی ہے آگے وہ سیکریٹس ونگ تھا, پھر سیکریٹس ونگ سے کمانڈنٹ سی ایف ٹی یا کمانڈنٹ سی اے ای, اور پھر وہاں سے جاتی ہے ایئر آفیسر کمانڈنگ, جو اکیڈمی کے سب سے بڑے ہوتے ہیں, اے او سی ایئر آفیسر کمانڈنگ, بیس کمانڈر کہہ دیں آپ. تو یہ چین اس طرح چلتی ہے, ہر چیز آرگنائز بائی دا کیڈٹس. تو فلیگ ریزنگ اور فلیگ لورنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گیمز آف ہو جاتی ہیں, گیمز اس چیز ہوتی ہے اس دن, اور صبح مارننگ اسمبلی آپ کی چیز ہوتی ہے. مارننگ اسمبلی میں نے بتایا کہ ہر ڈیلی ہوتی ہے, اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور سب کی انسپیکشن ہوتی ہے کہ سارے بندے موجود ہیں یا نہیں. یہ انسپیکشن جو ہوتی ہے نا, جو اٹینڈنس, یہ تھرو آؤٹ آپ کی رہتی ہے, آپ کی پھٹا نہیں مار سکتے. صبح مارننگ اسمبلی میں اٹینڈنس ہوگی, اس کو کالج جاتے ہوئے کالج میں پہنچتے وقت آپ کی اٹینڈنس ہوگی, ہر کلاس میں آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے. کیونکہ سینئر مین جو ہوتا ہے وہ جا کے بورڈ پہ باقاعدہ لکھتا ہے کہ ٹوٹل اسٹرینتھ اتنی ہے اس کورس کی, ٹوٹل پریزنٹ اتنے ہیں, اور یہ کیڈٹس مسنگ ہیں اور اس وجہ سے مسنگ ہے. وہ بورڈ پہ لکھنا ہوتا ہے, رائٹ سائڈ پہ بورڈ لگا جائے گا بنی. تو کہیں بھی آپ پھٹا نہیں مار سکتے. پھٹے لگتے ہیں صرف ویکینڈس پہ, جب جمعرات یا جمعہ ہمارے تمام ٹائم پہ, اب تو سیٹرڈے سنڈے ہے, تو اس ٹائم پہ جو ہے نا, اگر آپ کو پھٹا ہی کسی نے رپورٹ نہیں بلائی یا پوری اکیڈمی کی رپورٹ نہیں لگی, جہاں پہ پریڈ شیٹ نہیں بنانی, تو پھر آپ پھٹا مار سکتے ہیں اگر آپ گارڈ روم کے کیڈٹ سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں. تو اب تو خیر کیمراز لگ گیا, اب تو وہ بھی مشکل ہو گیا. پہلے تو کیمراز نہیں ہوتے تھے, تو اس نے بچوں پر گیٹ کھول دینا, پھر نکل کے باہر جہاں وہ جو ریسٹورینٹس باہر جو پی ایف بیس کے جو ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ کڑائی شاہی مانجی کے تن کے آ کے لسی سی پی کے پھر بھاگ کے گھس کے اندر آ گئے. یا پھر سہارنپور کا سینما لڑ کے وہاں پہ مووی دیکھنے جاتے تھے. اینڈ اٹس ناٹ کہ پاکستانی موویز بہت اچھی ہوتی تھی, ہمارے ڈرامے بہت اچھے ہیں, کہ موویز سب کو پتہ کس طرح. تو دے ور ناٹ ان ٹو دی موویز,
وہ صرف ایک وہ جو ہوتی ہے نا کہ آزادی کی ایک وہ خوشی کہ میں باہر نکل رہا ہوں، نس کے آ گیا ہوں. اب جہاں پہ مووی دیکھ رہا ہوں، مووی باتیں آپس میں لگے ہوئے ہیں، چپس کھا رہے ہیں، اسپرائٹ پی رہے ہیں. میں کبھی نہیں گیا، بٹ آئی ایم سیئنگ دی اوور آل کانسیپٹ وٹ ایور پیپل یوزڈ ٹو ٹیل می کہ اس لیے جاتے تھے. تب واپس آ گئے. تو اب ون ٹائپ میں جو ہے نا آپ کے اب ایڈوانسڈ شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے پریکٹیکلز بڑے ہوتے ہیں، فزکس کے ہو گئے، جیوگرفی کے ہو گئے. جیوگرفی میں آپ نقشے بنا رہے ہیں، کون سا نقشہ کس طرح بنتا ہے، نقشوں کی کتنی اقسام ہیں. تو جو ورلڈ میپس سے ہم نے اس کو مختلف شیپ سے بنایا ہوا ہے، مطلب کچھ سرکولر شیپ بھی بنائی ہوئی ہے، لانگیٹیوڈنل شیپ بھی بنائی ہوئی ہے، پائے گراف، یہ وہ فلان سب کچھ. اور یہ فزکس کے مجھے ایکسپیریمنٹس بڑے اچھے لگتے تھے کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے نہیں تھے. بھائی میں پنڈی سے تعلق تھا، جس اسکول سے پڑھتے تھے، جس کالج سے پڑھتے تھے، تو وہاں پر یہ چیزیں اتنی ایڈوانس نہیں تھیں. لیکن ایئر فورس میں تو لیبورٹری بھائی فل فلیج جو ہے آپ کو ایک اکوپمنٹ ملتا ہے. تو وہ ساری ریڈنگس کرنا تو بڑا ایک اچھا ٹائم گزرا تھا. اور یہ ساری لیب جو ہیں ساری سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ ہیں، لیکن گرمی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو اے سی فیل نہیں ہوتا. اے سی جو ہے نا وہ 35-36 ڈگری تک کام کرتا ہے. اس کے بعد کوئی پرانا اے سی 2-3 تانے کے، اس کے بعد دے ڈونٹ ورک. لیکن یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی ہم دروازہ کھولتے تھے نا، کیونکہ سارا فلی پیکڈ ہے، لیبس کا دروازہ کھولنا تو وہاں سے ہوا کا ایک وہ پریشر کی وجہ سے کہ لو پریشر گوز ٹو ہائی پریشر، تو وہ ٹھنڈی ہوا آتی تھی. تو پھر ہم یہ کہتے کہ جب سارے طرح پر ہو گئے انسٹرکٹر صاحب، تو پھر ہم 2-3-4 کی ٹولی میں دروازے کے بعد کھڑے ہوتے تھے. ایک بندہ دروازہ کھولتا تھا، ان کو ہوا لگتی تھی، ٹھنڈک آتی تھی، چلو جگہ گروپ آ جاؤ. تو یہ ہمارے شغل تھے ٹھنڈا رہنے کے لیے. پھر سال بھر میں ٹیمپریچر ریچز اپ ٹو 45 ڈگریز، اور اس 45 ڈگری پہ جب آپ زمین پہ پش اپس کرتے ہیں نا سڑک پہ، تو میرے تو یہ اسکن کئی دفعہ چینج ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کی یہ اسکن جو ہے نا پامس کی، یہ وہی رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ اوپر آیا ہوتا ہے اور بلڈ ویسلز آپ کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اتنی دفعہ یہ اسکن اتنی سانپ میں نہیں چینج کی ہوتی شاید اپنی لائف میں جتنی ہم نے اسکنیں چینج کی ہیں. کونیاں آپ کی چھلی ہوتی ہیں، ایلبوز جو ہیں، مطلب میرے تو زخم پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم وہ جو کرتے ہیں کرالنگ کرتے ہیں. یہ آفیشیل روٹین نہیں ہوتی، یہ کچھ ٹیچرز سینئرز رگڑا لگاتے ہیں. ہماری جب یہ گریجویشن پیریڈ ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد ہمارے سر مامون ہوتے تھے بخش، بنگلہ دیشی کیڈٹ تھے. وہ بنگلہ دیشی کیڈٹس بھی ٹریننگ کرتے ہیں فلائنگ کی. ابھی پچھلے دن ان کی فوت کی ہوئی ہے. انہوں نے جو ہمیں پہ فرائی کیا نا، کیونکہ بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں اپنے اکثر بول جو ہے وہ ایف نہیں پڑھ سکتے، وہ پی پڑھتے ہیں اس کو. تو انہوں نے وہ کیونکہ وہ تو گھر تو نہیں جا سکتے، تو انہوں نے جنہوں نے اس کو پکڑ لیا پریڈ کے بعد، ہمیں لمبا لگا دیا. اور وہاں پہ سخت گرمی میں، جون کا مہینہ، اور انہوں نے لمبا لٹا دیا سڑک پہ، جس پہ لک کی سڑک ہوتی ہے پرانے زمانے کی کولتار، جو کہ گرمی میں پگھلتی ہے. تو کہتا ہے جسٹ لائی ڈاؤن، آئی ول پرائی یو. سر مامون بھی بڑے اچھے، بڑے شکریہ انسان تھے. بس ان کو بس یہ تھا کہ اپنے گھر نہیں جا سکتے، ان کو پکڑو رگڑو، کیونکہ غریبی جو سب کی بات. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جد و فضل اپنی جگہ عطا فرمائے. بعد میں پھر کمرشل کے پائلٹ بن گئے، وینٹ ٹو فلائی بنگلہ دیشی ایئر لائنس. اور پچھلے دنوں پورا ان کو گارڈ آف آنر دیا، حالانکہ بس سویلین ایئر لائنس، لیکن ایئر فورس جو ہے وہ قدر کرتی ہے. میرے خیال میں اس طرح کافی ہے، 40 منٹ ہو گئے ہیں. تو یہ میں نے تھوڑی بہت ڈیٹیلز بتا دیں، کچھ یہ بتا دیا کہ اب نئے رول میں اب کریکٹ کیا فیل کر رہا ہے. جب اب وہ ایک کورس سینئر ہے اور اس کے نیچے جینئر موسٹ بھی ہیں، تو اب یہ مرغی کی طرح بن جاتے ہیں ہم کہ ان بچوں کو بھی پالنا ہے، ان کو پروٹیکشن بھی دینی ہے، ان کو سکھانا بھی ہے کہ کیسے آگے ٹائم گزارنا ہے. تو اگلے سے بتائیں گے کہ ایئر فورس پروٹیکٹ کیسے کرتی ہے اگر آپ کو پھڈا باہر ہو جائے. میرے ساتھ ہوا تھا، تو میں نے اسی وجہ سے سب سے بتانا تھا کہ میں چونکہ اسٹارٹنگ میں نے 20 منٹ لے لیے اس پہ کوشچن آنسر سیشن پہ. سو آئی ول کنٹینیو فرام دس آنورڈس ان مائی ایپیسوڈ 11. تو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.